حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص عمل کو چھوڑ دیا کرتے تھے، حالانکہ اس عمل کو کرنا آپ کا پسند ہوتا تھا، اس ڈر سے کہ لوگ اس عمل کو کرنا شروع کر دیں تو کہیں وہ عمل ان پر فرض نہ ہو جائے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین کا یہ ارشاد گرامی یا آبزرویشن متفق علیہ ہے، یعنی حدیث مبارک کے دو بڑے اماموں امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے انہی الفاظ سے اپنی اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ آپ کا یہ بیانیہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک طرف اس شفقت و محبت و رحمت کا تذکرہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہے، اور ایک ایسا نفلی عمل کہ جس کے متعلق آپ کی چاہت ہوتی ہے کہ اسے باقاعدگی سے بلا ناغہ سر انجام دیتے رہیں، مگر محض اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ترک فرما دیتے تھے کہ کہیں میرے امتی میرے اتباع اور اطاعت کے شوق میں اسے باقاعدگی سے نہ کرنے لگ جائیں اور یہ عمل ان پر کہیں فرض نہ ہو جائے۔ دوسری طرف اسی بیانیے میں اس بات کا بھی اظہار ہے کہ امت کے پہلے طبقے یعنی صحابہ کرام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس قدر محبوب اور عزیز تھی کہ حیات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بھی عمل سامنے آیا اسے اپنی جان کی قیمت پر سے انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے اور ایک لمحے کی بھی تاخیر اس میں گوارا نہ کرتے۔ تاہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سہولت کی خاطر بعض ایسے اعمال کو عمدن ترک فرما دیتے تھے جنہیں آپ چاہتے تھے کہ سر انجام دیتے رہیں۔ حضرات گرامی، فلسفہ دین اسلام بھی یہی ہے کہ اس نے جن اعمال کا اپنے پیروکار کو مکلف بنایا ہے ان کی بنیاد بھی آسانی اور سہولت پر رکھی ہے۔ قرآنی شہادت یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، ضعیف الخلقت ایسے اعمال کا کیوں کر مکلف بنایا جا سکتا ہے جو اس کی استطاعت سے باہر ہوں۔ کتنا سچا ارشاد ہے رب کائنات کا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر نہیں ذمہ داری ڈالتا مگر اس کی استطاعت اور طاقت کے مطابق۔ یہ وہ بنیادی اور اساسی فلسفہ ہے جو بے مثال حکمت ہے جو ہر حکم ربانی میں موجود ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کا عملی نمونہ ہے۔ آپ عموماً یہ ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرو، انہیں تنگی اور مشکلوں میں مت ڈھکیلو، خوشخبری سنایا کرو، نفرتیں مت پھیلاؤ، اور فرمایا میری پوری امت کا بھی یہی وتیر ہونا چاہیے۔ آپ کے مقاصد نبوت میں ایک بنیادی وصف ربانی لہجے میں وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی آپ لوگوں کے کندھوں پر بڑے بوجھ اور گردانوں میں ڈالے توق اتار پھینکنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس لیے دین کے نام پر خانہ ساز قسم کی بدعات اور رسومات کی اللہ کے دین میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ دو جائز کاموں میں سے آسان ترین کا انتخاب فرماتے۔ یہ بات البتہ ضرور یاد رکھنے کی ہے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی میں مزید کسی آسانی کو تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سہولت کے اندر سہولت کی تلاش من مانی تو ہو سکتی ہے مگر دینداری نہیں۔ من مانیوں کو چھوڑیے اور دینداری کے ہو رہیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کے مزاج اور اس کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔